الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم نے اس امت پر جو انعامات فرمائے ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کی عظمت کے حوالہ سے پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا پتہ کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، روح الامین جناب جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ رات رمضان شریف کے مہینہ کے اندر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، اپنی امت پہ آپ نے کرم فرمایا اور یہ بتا دیا کہ یہ رات ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک رات ہے۔ یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے، کہ اس میں عبادت کر کے، ذکر کر کے، نماز پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، تسبیحات کر کے، درود و سلام پڑھ کے امتی 1000 راتوں سے زیادہ اجر اور ثواب کما سکتا ہے۔ اور یہ جو رات آ رہی ہے 27 کی رات، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ خصوصاً مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں کی رات ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء اور دانشور فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے لیے یہ بھی آسانی فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں اللہ سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ دعا ساری امت کے لیے ہے۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچے، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس رات میں اللہ سے یہ سوال کرے، یہ دعا کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ رات مل جائے، شب قدر نصیب ہو جائے، تو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو عربی میں نہ آئے تو وہ اپنی زبان میں یہ اللہ سے سوال کر سکتا ہے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں کہ اس رات اللہ سے معافی کا سوال کیا جائے، اللہ سے رحمت مانگی جائے، اللہ کا فضل مانگا جائے، اور حضور کی پوری امت کے لیے اللہ سے رحمت مانگی جائے، اللہ کا فضل مانگا جائے، اور پوری انسانیت کی بھلائی اللہ سے مانگی جائے، دنیا بھی مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، سجدہ ریزیاں کی جائیں۔ تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں لینے کی رات ہے۔
اللہ کریم اس امت کے لیے اس رات کو باعث رحمت بنائے، باعث برکت بنائے، اور خصوصاً جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، ہمارے فلسطین کے مسلمان، اللہ کریم اس رات کے صدقے ان پہ بھی کرم فرمائے اور پوری امت پہ اللہ کرم فرمائے۔ تو آخر پر میں یہ دعا گو ہوں خصوصاً 50 نیوز کے ہمارے بھائی دوستوں کا، جنہوں نے اس رات کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں، اللہ کریم ظاہری باطنی فیوز میں اللہ کریم اور برکتیں نصیب فرمائے، اللہ انہیں اپنے مشن میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔